بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ شاہ محمود قریشی کا عمران خان کو وطن چھوڑ جانے کا مشورہ۔ یوکرین مذاکرات کے لیے تیار تھا، امریکہ نے ہونے نہیں دیا۔ روس۔ امریکہ کے معاشی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈبہ بند خوراک، برانڈڈ کپڑے، پنکھے مہنگے۔ امریکہ نے گزشتہ ماہ ایران کو سنگین دھمکی دی تھی۔ مودی حکومت عوام کی سوچ پر چل رہی ہے۔ جے شنکر۔ صدام حسین کی پھانسی پر قذافی 3 بار رو پڑے۔ اگلے کچھ سالوں میں ستارے دکھائی نہیں دیں گے۔ سائنسدان۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ شاہ محمود قریشی نے عمران خان سے کہا تھا کہ وہ فی الحال سیاسی طور پر خاموشی اختیار کر لیں یا بیرون ملک چلے جائیں۔ شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو پیشکش کی تھی کہ ہمیں معاملات طے کر لینے دے، معافی تلافی ہو جائے تو دوبارہ متحرک ہو کر پارٹی قیادت سنبھال لیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں میں تلخ کلامی بھی ہوئی۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے مابین ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال اور پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں اور کارکنان کی رہائی کے لیے اقدامات سے متعلق بھی بات چیت ہوئی۔ بتایا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں دونوں رہنماؤں کے مابین تلخی کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے عمران خان سے کہا تھا کہ وہ فی الحال سیاسی طور پر خاموشی اختیار کر لیں یا بیرون ملک چلے جائیں، لیکن دوستو یاد رہے کہ یہ جیو والوں کی خبر ہے، اور اب یہ کتنی سچ ہے اور کتنی جھوٹ ہے یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ جیو کتنا سچ بولتا ہے میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک خبر تھی اس لیے مجھے دینا پڑی۔ دوسری طرف پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین کی پارٹی میں نہ سیکرٹری جنرل کی آفر ہوئی ہے اور نہ ایسی کوئی آفر قبول کی۔ اس وقت میں سیاسی معاملات میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ پرویز خٹک نے جہانگیر ترین سے ملاقات کی تردید کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی جگہ پہ قائم اور صوبے میں اپنے ساتھیوں سے رابطے میں ہوں۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرینی حکام امن مذاکرات کے لیے تیار تھے، مگر امریکہ کے دباؤ میں آ کر پیچھے ہٹ کے یوکرین کی جنگ سے فائدہ اٹھانے والے ممالک کی فہرست میں امریکہ اور برطانیہ کا نام سب سے اوپر دیکھا جا رہا ہے۔ روس نے مغربی ممالک کو یوکرین میں جنگ جاری رہنے کا اصل ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ یوکرین کے اعلیٰ حکام نے روس کے ساتھ مسائل کے حل اور قیام امن کی تیاری کا اعلان کر دیا تھا، لیکن امریکہ نے ان پر دباؤ ڈال کر اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یوکرین کی قیادت روس کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کرنے کے مرحلے تک آگے بڑھ چکی تھی، اور اس سلسلے میں روس کو امن تجاویز کا متن بھی بھیجا جا چکا تھا، جس پر روس مجموعی طور پر رضامند بھی تھا۔ تاہم اگر یوکرین کی اعلیٰ قیادت میں امریکہ کی جانب سے منسوب افراد نہ ہوتے تو یوکرین ان تجاویز سے پسپائی اختیار نہ کرتا۔ یوکرینی مذاکرات کار ٹیم نے ایک دن صبح کو امن کی تجاویز کا مسودہ پیش کیا اور اسی دن شام کو اسے واپس بھی لے لیا گیا۔ یہ واقعہ صرف اور صرف امریکی دباؤ کی وجہ سے پیش آیا۔ قابل ذکر بات دوستو یہ ہے کہ گزشتہ سال مارچ کے ابتدائی دنوں میں روس اور یوکرینی وفود نے بیلاروس میں ملاقات اور گفتگو کی تھی، تاہم ان مذاکرات کا کوئی واضح نتیجہ نہیں نکل سکا تھا۔ بات چیت کا اگلا دور استنبول، ترکی میں منعقد ہوا، جس کے بعد یوکرین نے اعلان کیا تھا کہ امن معاہدے کا مسودہ روس کے حوالے کیا ہے، کہ جس میں یوکرین کی غیر جانبداری کی بات کی گئی ہے۔ مذکورہ متن میں مشترکہ سرحدوں سے غیر ملکی فوجیوں اور ہتھیاروں کے انخلاء اور یوکرین کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک رکھنا بھی شامل تھا۔ تازہ ترین سروے کے مطابق امریکہ کے 2/3 شہری اس وقت اقتصادی اور معاشی لحاظ سے اتنی تنگی کا شکار ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی۔
بڑھتی مہنگائی نے امریکی عوام پر بری طرح دباؤ بڑھا دیا ہے اور زیادہ تر شہریوں کو مستقبل کی جانب سے بری طرح تشویش لاحق ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ معیشت کی ابتر صورتحال کے پیش نظر عوام کی قوت برداشت کے سلسلے میں مختلف اداروں اور میڈیا مراکز کی جانب سے سروے کیے جا رہے ہیں۔ فاکس نیوز کے تازہ سروے میں معلوم ہوا ہے کہ امریکہ کے 83% شہریوں نے اپنے معاشی حالات کو نامناسب بلکہ برداشت سے باہر قرار دے دیا ہے۔ امریکہ کے CBS نیوز کی جانب سے جاری شدہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رہائش، غذا اور توانائی کے شعبے میں بڑھتی قیمتوں نے امریکہ میں مجموعی مہنگائی کی رفتار کو اور بھی تیز کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ میں افراط زر کی شرح نے گزشتہ 40 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، جس کی شدت اور بھی بڑھ سکتی ہے۔ پاکستانی حکومت نے بجٹ میں 50 کروڑ سالانہ کمانے والے امیروں پر 10% سپر ٹیکس لگا دیا ہے، جبکہ ٹیٹرا پیک دودھ پیکٹ، دہی کے ڈبے بند، مکھن اور پنیر مہنگے ہوں گے ہیں۔ پرانے بلب کے استعمال پر بھی 20% ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ حکومت نے پنکھوں پر بھی 2000 روپے فی پنکھا ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ حکومت نے فائلرز کے لیے بیرون ممالک میں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگیوں پر انکم ٹیکس 1% سے بڑھا کر 5% کر دیا ہے، جبکہ نان فائلرز کے لیے یہ شرح 10% رکھی گئی ہے۔ آدھا بجٹ قرضوں پر سود دینے پر خرچ ہوگا۔ بجٹ میں دفاع کے لیے 1804 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بیرون ملک سے 2500 ارب روپے ملنے کی توقع ہے۔ PTI کا کہنا ہے کہ ان کو معیشت کی نہیں، صرف عمران خان کو مینیج کرنے کی پرواہ ہے۔ بجٹ کے تمام اہداف مصنوعی اور پچھلے سال کی طرح حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ معیشت کو بحال کیسے کرنا ہے، اس پر کوئی منصوبہ سامنے نہیں آیا۔ بیرونی قرضوں کا ہدف IMF کے نہ ہوتے ہوئے ممکن ہی نہیں ہوگا۔ امریکی اور ایرانی حکام نے گزشتہ ماہ عمان میں بالواسطہ بات چیت کی تھی، جہاں امریکہ نے ایران کو سخت وارننگ دی تھی کہ اگر اس نے یورینیم کو 90% تک افزودہ کیا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی وفد، جس میں ایران کے چیف جوہری مذاکرات کار علی باقری بھی شامل تھے، مئی کے اوائل میں عمان میں موجود تھے۔ براہ راست ملاقات کرنے کی بجائے دونوں فریق الگ الگ مقامات پر تھے۔ اس دوران عمانی حکام پیغامات کے تبادلے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ثالث کے طور پر کام کر رہے تھے۔ امریکہ نے خبردار کیا تھا کہ اگر ایران نے 90% تک یورینیم افزودہ کرنے کا انتخاب کیا تو اسے بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ یاد رہے دوستو کہ 90% یورینیم افزودگی ایٹم بم بنانے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ انڈین وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا ہے کہ پاکستان اور چائنا کے بارے میں ملک کی سوچ بہت واضح اور فیصلہ کن ہو چکی ہے، اور نریندر مودی نے اس سوچ کو اپنی خارجہ پالیسی میں شامل کیا ہے۔ جے شنکر نے کہا کہ ہمسایہ پہلے پالیسی کے نتیجے میں ہندوستان کے پڑوسی ممالک میں سب سے زیادہ پیش رفت ہوئی ہے، اور ہمارا چیلنج بھی بڑھ گیا ہے۔ چین ہمارا پڑوسی اور اقتصادی سپر پاور ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، لیکن معاہدوں پر عمل کیے بغیر سرحد پر امن و استحکام قائم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر چائنا 1993 اور 1996 کے سرحدی معاہدے کو توڑتا ہے تو تعلقات کیسے بحال ہوں گے؟ وادی گلوان واقعہ سے پہلے اور بعد کے حالات میں کافی تبدیلی آئی ہے۔ مشرقی لداخ کے سرحدی علاقوں کی صورتحال کے بارے میں جے شنکر نے کہا کہ مسئلہ زمین پر قبضے کا نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کا ہے کہ 2020 کے بعد دونوں فوجیں محاذ پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ اس سے گلوان تنازع کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت واضح طور پر سمجھتا ہے کہ سرحد پر امن اور استحکام کی بحالی کے بغیر ہمارے دو طرفہ تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ 2008 کے ممبئی حملے کے بعد پاکستان اور 2020 میں وادی گلوان کے واقعے کے بعد چائنا کے بارے میں ہندوستانیوں کا تاثر فیصلہ کن طور پر بدل چکا ہے۔ مودی حکومت اسی کے مطابق کام کر رہی ہے۔
صدام حسین کو بہت زیادہ شور شرابے کے ماحول میں پھانسی دی گئی تھی۔ صدام حسین کو 3 عرب ممالک میں سے ایک میں پناہ لینے کی پیشکش کی گئی تھی۔ جب لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی کو صدام حسین کی پھانسی کا احوال بیان کیا گیا تو قذافی یہ سن کر 3 بار رو دیے تھے۔ جب صدام حسین کو سزائے موت سنائی گئی تھی تو انہوں نے کسی قسم کی سکون آور دوا لینے سے انکار کر دیا تھا۔ جب صدام حسین نے موت کا فیصلہ سنا تو کہا کہ میں نے سن 1960 سے زندگی کو طلاق دے دی تھی۔ ان کے اور عراقی مزاحمتی رہنماؤں کے درمیان رابطے تھے۔ ان میں عراقی فوج کے کچھ رہنما بھی شامل تھے، کیونکہ وہ عدالتوں میں پیشیوں کے موقع پر ملاقاتوں کے دوران انہیں خفیہ طریقے سے معلومات فراہم کرتے تھے۔ صدام حسین عراقی مزاحمت کے کام کے بارے میں تمام تفصیلات جانتے تھے، اور یہ کہ امریکی یلغار کے خلاف عراقی کس طرح مزاحمت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی صدام حسین عوام کے لیے براہ راست یا بالواسطہ طور پر پیغامات دیتے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر پیغامات ایک خفیہ اور انتہائی رازدارانہ انداز میں بھیجے جاتے تھے۔ ان میں کچھ خفیہ اور کچھ اعلانیہ بیان بھی ہوتے تھے۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ بالخصوص شہروں میں رہنے والی آبادی اگلے 2 اشروں میں ستاروں بھرے آسمان کے دل فریب منظر سے محروم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے روشنی کی آلودگی قرار دیا ہے۔ رات کا تاروں بھرا آسمان ہماری تہذیب کا حصہ رہا ہے، اور اگلی نسل اب یہ منظر نہیں دیکھ سکے گی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے درختوں کے پرندے غائب ہو جائیں اور گھونسلے فنا ہو جائیں۔ گزشتہ چند برسوں میں دنیا بھر کے شہروں میں طرح طرح کی طاقتور روشنیاں بڑھتی جا رہی ہیں، جس سے رات کی تاریکی ختم ہو رہی ہے اور روشنی کی اس دھند میں ستارے تیزی سے غائب ہو رہے ہیں۔ 2016 کے بعد سے اب تک کرۂ ارض کی 1/3 آبادی رات کو ملکی وے کے شاندار نظارے سے محروم ہو چکی ہے۔ دوسری جانب جرمن مرکز برائے ارضی طبیعیات نے کہا ہے کہ اگر آج پیدا ہونے والا کوئی بچہ رات 250 ستارے دیکھ سکتا ہے تو 18 برس کی عمر میں آسمان پر نظر آنے والے ستاروں کی تعداد کم ہو کر صرف 100 تک ہو جائے گی۔ ماہرین نے زور دیا ہے کہ چند اقدامات سے روشنی کی آلودگی کم کی جا سکتی ہے۔ روشنی کے اوپر چھتری نما رکاوٹ رکھی جائے، روشنی کا رخ زمین کی جانب رکھا جائے، اسی طرح روشنیاں مدھم رکھی جائیں اور سفید یا نیلی روشنیوں کی جگہ سرخ یا نارنجی روشنیاں ہی استعمال کی جائیں۔ اس اقدامات پر عمل کر کے بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آسٹریلیا میں کی گئی ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اپنے شوہر سے زیادہ آمدنی رکھنے والی خواتین میں سے 35% کو گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ رزلٹ آسٹریلیا کے ادارے برائے شماریات کے اعداد و شمار کی بنیاد پر انسٹی ٹیوٹ آف لیبر اکنامکس نے مرتب کیے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس سلسلے میں ہر طبقے کی خواتین کو ایسے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی 2017 کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی ان تمام خواتین میں سے جو کسی بھی قسم کے ازواجی رشتے سے منسلک ہیں، 30% نے جسمانی تشدد کا سامنا کیا ہے۔ خواتین کے ہر 3 میں سے 1 کو مارنے کے پیچھے اس کا شریک حیات ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر 4 میں سے 1 خاتون کے اپنے شوہر کے ہاتھوں ذہنی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تحقیق میں یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ بہت سے کیس رپورٹ نہیں ہوتے، اور یہ اعداد و شمار ان کیسز کے ہیں جنہیں خواتین نے رپورٹ کیا۔ امریکہ میں ایسے صرف 20 سے 50% تک کیسز رپورٹ کیے جاتے ہیں۔ 2015 اور 2016 کے درمیان عورتوں اور بچوں کے خلاف تشدد کی وجہ سے طبی اخراجات قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سروسز اور انسانی سرمایے کے نقصان کی مد میں آسٹریلوی معیشت کو 22 ارب آسٹریلوی ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا۔ رپورٹ میں ایسے واقعات سے متعلق اس نظریے پر تحقیق کی گئی کہ کسی بھی خاندان کے رکن کا گھر میں رتبہ یا مقام اس کے معاشی حالات پر منحصر ہوتا ہے۔ معاشی حالت بہتر ہونے کی صورت میں ایسے واقعات میں کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن آسٹریلیا میں کی گئی تحقیق کے رزلٹ اس کے برعکس صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں۔
اس تحقیق کے مطابق اگر کسی جوڑے میں خاتون کی آمدنی مرد شریک حیات سے بڑھتی گئی تو ان کے ازواجی رشتے میں دراڑ بڑھتی گئی۔ مردوں اور عورتوں کی آمدنی میں فرق کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے 153 ممالک میں سے 151 نمبر پر ہے۔ جاپان میں بیٹری ڈے کی مناسبت سے منعقدہ تقریب کے دوران برقی موٹر گاڑیوں کی فرم ٹیسلا نے 6 گنا زیادہ بجلی پیدا کرنے والی بیٹری متعارف کروائی ہے، جس کی قیمت کلو واٹ فی گھنٹے کی وجہ سے 14% مزید کم ہوگی۔ ٹیسلا کے مالک ایلن مسک کا کہنا ہے کہ قیمت سے دیگر بیٹریوں کی قیمتوں پر بھی اثر پڑے گا۔ مسک کا کہنا ہے کہ 3 سال کے اندر ہم ایک ایسی برقی موٹر گاڑی بازار میں لائیں گے جس کی قیمت صرف $25,000 ہوگی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔